کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے. محرم الحرام کی ان مجالس میں آپ کیا سنتے ہیں؟ یہی تو سنتے ہیں کہ امام حسین کربلا گئے اور وہاں پر یزید کے خلاف آپ کا معرکہ ہوا. آپ کی جو جنگ پیش آئی وہ یزید کے فوجیوں کے ساتھ پیش آئی. کیا وجہ بنی تھی؟ کیا وہاں سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا امام حسین کو کوئی ایسا اس نے آفر نہیں دیا تھا؟ بلکہ حضور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن زبیر اس زمانے کے یہ صحابہ ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے. ان کو بھی پیشکش کی گئی تھی کہ ایران کی حکومت دی جائے گی، فلاں جگہ کی گورنری دی جائے گی. لیکن ان صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کی خاطر دنیاوی کوئی بھی کرسی کو قبول نہیں کیا، کوئی بھی تخت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس چیز کو پسند کر لیا ہم بھی چلے جائیں، اولاد بھی چلی جائے، لیکن مصطفیٰ کا دین نہ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. آج میں آپ کو بتاؤں، آج آپ کی مسجد میں امام آپ کس کو رکھتے ہیں؟ چوروں کو رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنی مسجد میں امام رکھنے کے وقت کسی شرابی کو رکھتے ہیں؟ ہر ایک مسجد چاہے وہ کیسے ہی لوگ ہوں، عمل کے اعتبار سے محلے میں کیسے ہی لوگ ہوں، لیکن امام ان کو اچھا چاہیے. یہ فکر اگر کسی نے دی ہے تو وہ امام حسین نے دی. کیوں؟ اس لیے کہ یزید کو اگر وہ امام مان لیتے، امیر المومنین کہہ جاتے، تو قیامت تک آنے والے ہر کوئی اپنی مسجدوں میں چوروں کو بھی امام بنا سکتے. کہ جب رسول اللہ کا نواسا فاسق و فاجر کو امیر المومنین کہہ سکتا ہے تو پھر ہم چور کو امام کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ فرق تھا. ان کی ایک بیعت قبول نہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ قیامت تک آنے والے لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے ہٹ نہ جائیں. انہوں نے ایک ہمیں فارمولہ دیا. آج یہ جو فکر ہے، ہم امام جس کو تسلیم کرتے ہیں وہ شریعت مصطفیٰ کی خلاف ورزی نہ کرتا ہوں، حرام کاریاں نہ کرتا ہوں، یہ فکر امام حسین رضی اللہ عنہ کی دی ہوئی ہے. عزیزان گرامی وقار، وہ حسین اعظم کربلا کے میدان کون سی تکلیف کو نہیں اٹھائے، کون سی تکلیف برداشت نہیں کی. بیان کرنے کے لیے الفاظ کی کمی ہوتی اور سننے کے لیے طاقت کی کمی ہوتی. اور کب ایسا نہیں ہوا، کب ایسا ہوا ہے کہ اس صبت رسول کا ذکر ہوا ہو اور آنکھیں نہ بھیگتی ہو، فاطمہ کے اس لاڈلے کا ذکر ہوا ہو اور ان کا آخری وقت بیان کیا جائے اور جسم کے رونگٹے کھڑے نہ ہو جاتے ہیں. ایک دل والا مسلمان جس کے اندر ایمان کا ذرہ بھی باقی ہے، وہ شہید کربلا کی آخری حالتوں کو دیکھ کر رو پڑتا ہے. 14 صدیاں گزر گئی، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں تنہا کھڑے ہیں، ان کے سامنے ان کے جوان بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہوں، ان کے سگے بھائی کی لاش کو ہاتھ اور پیر کاٹ کر کے مسلح کیا جا رہا ہو، اور ننھے 6 مہینے کے بچے کی گردن پر تیر چلا گیا ہو. یہ تمام حالات دیکھ کر وہ حسین تنہا میدان کربلا میں کیسے کھڑے رہ گئے اور ان کے سامنے ان کے خیمے اجاڑے گئے. اب سوچو، ہم بیماریوں میں مرنے کو ڈرتے ہیں اور وہ میدان کربلا میں جہاں 22,000 کا لشکر کھا جانے کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے خاندان کی پاکیزہ عفت محاب خواتین کو کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے تھے. اس وقت یہ تو سوچتے، قاسم بھی جا چکے ہیں، علی اکبر بھی جا چکے ہیں، عباس بھی جا چکے ہیں، میری بیویوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں، میں تو تنہا باقی رہا ہوں، سمجھوتا کر لوں تاکہ ان عورتوں کو لے کر کہیں چلا جاؤں. نہیں، عورتیں تنہا تھی اپنے خیمے میں، تب بھی وہ حسین نے امامہ پہنا، ذوالفقار حیدری لی، اور بچی سکینہ نے پوچھا بھی تھا، بابا کس کے حوالے کر جا رہے ہو؟ حسین نے کہا اللہ اس کے رسول کے حوالے. کیوں؟ امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کربلا کے میدان میں تمام تر تکلیفیں اٹھانا کس کی خاطر تھا؟ کس کی خاطر؟ کیا حکومت کی خاطر؟ وہ ظالم ہیں، وہ درندے ہیں جو امام حسین کو یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے.
اللہ ان کے मुंह को तबाह व बर्बाद करे। लानत है ऐसे लोगों पर जो सिब्ते रसूल पर ऐसे तोहमत लगाते हैं। मियां सियासत के लिए कोई अपने बच्चों को दाव पे नहीं लगाता, अपने घर की औरतों को इस तरह दाव पे नहीं लगाता। वो हक्कानियत के लिए निकले थे। इमाम हुसैन की रूह से अगर पूछोगे नौजवानों, उनकी रूह जवाब देगी। आज सबील में, खिचड़े में और मुहर्रम की नियाजों में मसरूफ तमाम नौजवानों से मैं मुखातिब हूं। यकीनन सबील का भी सवाब है, खिचड़े का भी सवाब है। हुसैन आजम की रूह को इसाल करना ये सबसे बेहतरीन काम है। लेकिन साथ ही एक शाम ऐसी भी आए आशूरा की कि तुम सब मुत्तहिद होकर हुसैन आजम की रूह से पूछो, ऐ इमाम हुसैन, आज हम सबील का पानी हर एक को पिलाते हैं, काफिर हो कि मुशरिक हो, रास्ता गुजरने वाले को पिलाते हैं। आप तो हम सब के आका व मौला, जन्नती नौजवानों के सरदार, आप तो माए कौसर के भी मालिक थे। आपको पानी नहीं दिया गया था, आपको सलसबील के मालिक हैं, लेकिन आपको यजीदियों ने एक कतरा पानी नहीं दिया। हम तो मुंह भर भर पानी पीते हैं। आपको खाने नहीं दिए गए थे, हम तो खिचड़े खूब खाते हैं, हम खिलाते भी हैं। ऐ हुसैन पाक, आप करबला के मैदान में इतनी तकलीफें क्यों उठाकर चले गए? तुम्हें उनकी रूह की तरफ से जवाब आएगी, ऐ भोले भाले बच्चे, मैंने जो तकलीफें उठाई थी सिर्फ इसलिए कि तेरे अंदर अखलाक रसूल आ जाए, तेरे अंदर मेरे आका की सुन्नतें आ जाएं। लेकिन तूने खिचड़े तो बनाए, सबीले तो बनाई। काश तेरे चेहरे पर हुजूर की सुन्नत भी आ जाती तो मेरी रूह को खुशी हो जाती। ऐ बच्चे, तू आज मुझसे पूछ रहा है कि मैं करबला के मैदान में तन्हा सब लुटा दिया था, किसी और की खातिर नहीं, मेरे बाद आने वाले तुझ जैसे नौजवानों के लिए, तुझ जैसी नस्ल के लिए मैंने अपनी जान की बाजी भी लगाई थी। लेकिन ऐ अजीजों, हुसैन आजम का ये जवाब सुनने के बाद मैं कहता हूं, अगर शर्म नाम की कोई चीज हो तो डूब मरना चाहिए कि वो हुसैन ने 6 महीने के बच्चे को कुर्बान किया और आज हम अपने 5 मिनट के वक्त को रब के हुजूर आने के लिए कुर्बान करना नहीं पसंद करते। अजानें हो चली जाती, दिन और रात गुजरते चले गए हमारी जिंदगी से। कितने दिन आए, कितनी रातें आई, और यहां पर हमारी पेशानियां सजदे से भूखी रह गई। मस्जिदें पुकारती हैं, आओ अल्लाह की इस मस्जिद को भर दो, लेकिन वक्त किसके पास है? ये हुसैनी होने की अलामत नहीं मेरे अजीज हो, ये हुसैनी होने की अलामत नहीं। तुम्हें अपने किरदार पर फिर से एक बार सोचना होगा। उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। ऐ मेरे अजीजों, मैं उन लोगों से खिताब नहीं कर रहा जो हुसैन को नहीं मानते, मैं उन लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूं जो हुसैन को अपना आका व मौला मानते। जब हम सबका अकीदा यह है कि वो जन्नती नौजवानों के सरदार, तो फिर हमारे अखलाक और अमाल की तरफ हमारी नजर क्यों नहीं जाती? आज क्यों हम नमाजों से इस तरह गाफिल हैं? क्यों हम दीन से इस तरह से गाफिल हैं? अजीजान गिरामी वकार, क़यामत के दिन ये भी बुजुर्गों ने फरमाया कि जिस वक्त सैयदना इमाम हुसैन आएंगे उनका जुब्बा खून में लथपथ होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत का दूल्हा बनकर के होंगे, अपने उस नवासे को खून में लथपथ सामने देखेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुकद्दस नवासे की गर्दन पर बोसे लिया करते थे, उस पर जब खंजर चलाया गया है तो दर हकीकत वो मेरे आका के लबहाए मुबारक पर खंजर चली। हुसैन आजम उस वक्त आएंगे खून में लथपथ। और एक बात ये भी पूछी गई, बुजुर्गों ने फरमाया है कि उस हालत में उनका आना इसलिए कि फिर कयामत के दिन सारे बेनमाजियों की तरफ हुसैन देखेंगे और ये कहा जाएगा कि ऐ लोगों, मेरी गर्दन तो उस वक्त काटी गई थी जब मैं सजदे की हालत में था, तलवारें मुकाबला कर रही थी, मैं थक चुका था मुकाबला करते करते। फिर भी जोहर की अजान बल्कि जुमा की अजान की आवाज आई तो मैं सजदे में चला गया और उस हालत में इन दरिंदों ने मेरी गर्दन को अलग किया। और कितनी अजानें तुम्हारी जिंदगी में आई, कितनी बार तुम्हें रब ने पुकारा, तुम्हारी गर्दनें कोई काटने के लिए सामने खड़ा भी नहीं था, तुम झुकते क्यों नहीं थे?
میرے سامنے تو تلواریں تھی، میں جھک جاؤں تو گردن الگ کرنے والے تھے، پھر بھی جھکا۔ تمہارے سامنے تو کوئی تلوار لے کر نہیں کھڑا تھا گردن الگ کرنے کے لیے، باوجود اس کے تمہارے سر جھکے کیوں نہیں رب کے حضور؟ تم آتے کیوں نہیں تھے؟ یاد رکھو محرم کا یہی ایک پیغام ہے، آپ سب کے اندر اگر ہمت ہو تو کر میدان محشر میں حسین اعظم کا جواب دینا، اور نہ اگر ہمت نہیں ہے تو اپنی ان نمازوں کو صحیح کر لو، اپنی ان عبادتوں کو صحیح کر لو۔ جس طرح کی زندگی گزارنے کے آج طور طریقے ہم نے اپنائے ہیں، توبہ کر لو، اس لیے کہ میرے عزیزو آج نہ کل موت تمہارے گھر آئے گی، تمہیں اٹھایا جائے گا اور لے جایا جائے گا، اور ہم سب کا خاتمہ ہونا یقینی ہے۔ دنیا کا کوئی علاج تمہیں نہیں بچا سکے گا، دنیا کا کوئی مال تمہیں ملک الموت سے روک نہیں سکے گا، دنیا کی کوئی پاورفل طاقت تمہیں قبر میں جانے سے روک نہ سکے گی۔ جب اتنا یقین ہے اپنے مرنے کا، اپنے قبر میں جانے کا، تو پھر اپنے یہ اعمال صحیح کیوں نہیں کر لیتے؟ اپنے ان نمازوں کو آباد کیوں نہیں کر لیتے؟ عزیزان گرامی وقار، میں چلتے چلتے ایک میسج یہ دینا چاہوں گا، وہ تبلیغ اسلام جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہر طائف میں جا کر فرما رہے ہیں، پتھر کھائے، کانچ کے ٹکڑے برداشت کیے، بلال حبشی انگاروں پر سوئے، خباب بن الارت کا مسئلہ ہو گیا، حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ شہید کیا گیا، امام اعظم کو جیل میں بند کیا گیا، احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے۔ اس دین کی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ سب چیزیں برداشت کی۔ آج ہمارا یہ تبلیغ کا کام رک کیوں گیا؟ آج رک کیوں گیا؟ میں یہاں پر ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آج کون کرے گا یہ ذمہ داری؟ اس پر عمل کون کرے گا؟ میرے آقا کے سچے اخلاق عام ہو جائیں، کیونکہ ہم میں سے کسی کو یہ فکر نہیں کہ میں بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں، یا میں بھی اپنے بیٹے کو عالم ربانی بناؤں تاکہ وہ لوگوں کے بگڑے ہوئے حالات کو صحیح کر سکے۔ نہیں میاں، ہر ایک کو انجینئر بنانا ہے، ہر ایک کو ڈاکٹر بنانا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے متعلق پلان بناتی رہی ماں بیٹھ کر، باپ بیٹھ کر، خون پسینے کی کمائی ایک کر ڈالا، چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ ڈاکو بن کے نکلا ہے، لٹیرا بن گیا ہے، بد اخلاق اور بدتمیز بنا ہے۔ باپ کے اور ماں کے ایسی نافرمانیاں، اللہ اکبر۔ ابھی 2 دن قبل ایک باپ ہمارے پاس ایسا بھی آیا جس نے یہ شکایت کی کہ میرا بیٹا جوتی میرے اوپر اٹھاتا ہے، جوتیاں اٹھاتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کیا یہی مسلمانوں کی زندگی کے حالات رہ گئے؟ اولاد ماں باپ کی ڈانٹ پر ایسا عمل کر رہی ہے جیسے کھا جائے گی، کھانے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ ماں کی بات اور باپ کی بات اتنی کڑوی، اس میں ان اولاد کا قصور کم، ماں باپ کا قصور زیادہ ہے۔ تمہاری نیتوں کے مطابق اللہ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ تم نے بچپن سے ان کے یہی سوچ رکھا تھا کہ میری یہ دنیا سنوار دے گا، تم نے اولاد پر انویسٹ کیا ہے، بزنس کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بزنس میں کبھی لاس ہوگا، کبھی فائدہ ہوگا۔ اولاد پر بزنس کرنے والے خسارہ کھا کر کے رہیں گے، اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے والا ہمیشہ شہنشاہ اور بادشاہ بن کر رہے گا۔ اس لیے کہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جس کی اور لوگ عزت کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی اولاد ادب سے سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی رہتی۔ یہ ہے اصل دولت جو دنیا میں کمانے کی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت کماؤ، پراپرٹی کماؤ، جائیداد کمایا، اولاد کو پتہ نہیں کیا کیا بنایا، اور پھر وہ اپنی ڈیوٹی کے بہانے چلے گئے بڑھاپے میں چھوڑ کر۔ پھر پتہ چلا کہ باپ کا انتقال ہوا ہے اور بیٹوں کو فون لگایا جا رہا ہے، کوئی فلاں جگہ، کوئی فلاں جگہ، کہا بھی نہیں آ سکتے، برف میں رکھو۔ ابھی نہ 3 دن کے بعد بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے۔ یہ حالات تو ہم نے بنائے۔ خیر، باہر کام کرنے کے لیے جانا نقصان کی بات نہیں، لیکن جو باپ اپنی اولاد سے سکون چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے ساری محنت کی کمائی اس پر لگا دی، وہ سکون اسے موت تک بھی نہیں مل سکا۔ پھر انجام یہ کہ جنازہ اٹھا کر کے یہاں لایا گیا ہے، سارے نماز پڑھنے میں مصروف ہیں، بیٹے کو نماز جنازہ پڑھنی بھی نہیں آتی۔
पढ़ना भी नहीं आता, तरीका सीखने के लिए भी नहीं आना चाहता। हाँ, बस लोगों का देखा देखी हाथ उठाया और चल पड़ा। यही रस्म अदा करने के लिए तो औलाद पैदा की। अजीजा ने गिरामी वकार, जाहिर सी बात है दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम जो चला है वो सहाबा इकराम की औलाद से चला है, अहले बैत के घराने से चला है। हुसैन आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की सारी औलाद शहीद हो गई थी, लेकिन सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे उस वक्त मैदान करबला में, जानते हो आप, हुसैन आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आखिर वक्त जब सब शहीद हो गए थे, उनके भाई हजरत अब्बास, उनके जवान बेटे अली अकबर, उनके भतीजे इमाम कासिम, सब जब शहीद हो गए, आप जाना चाह रहे थे सैयदना इमाम हुसैन, तो बीमार ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए। कहा अब्बा जान, जब मैं हूं तो आप न जाएं, मैं हूं, मेरे बाद आप जाएं। इमाम हुसैन ने एक जुमला फरमाया, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, तुम न जाओ इसलिए कि तुमसे मेरे मुस्तफा की शरीयत चलना है, तुमको मैं इसलिए छोड़ जाता हूं कि नबी की शरीयत आगे और नस्ल किससे चलेगी, तुमसे चलेगी। ये ज़ैनुल आबिदीन को इसलिए नहीं छोड़ा था कि घर की औरतों को देखते रहना, वो तो बीमार थे। हज़रत सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बीमारी के आलम में भी वक्फ करके गए थे इमाम हुसैन कि तुमसे शरीयत मुस्तफा चलेगी। और हुआ भी, करबला से लौटने के बाद सैयदना ज़ैनुल आबिदीन जितने साल बाहयात रहे, उनकी आंखों से खून के आंसू निकलते थे और हजारों लोगों को उन्होंने इस्लाम में दाखिल किया, हजारों लोगों को इस्लाम में दाखिल किया।